السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 304 سبق ہے۔ محترم بزرگوں، شاید آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے نہیں ہے، لیکن میں آج آپ تمام لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل دائر کی ہے کہ پورے ملک ہندوستان میں کامن سول کوڈ کو نافذ کیا جائے اور مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اس کو برخاست کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا بنی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ رات میں زی نیوز کے اوپر پورا 1 گھنٹے کا پروگرام اس ٹاپک کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ اس میں انہوں نے پورے ڈیٹیلز بتائے۔ چونکہ زی نیوز جو ہے وہ RSS کا چینل ہے، تو وہ ہر وہ بات کھول کے دکھاتا ہے جو مسلم مخالف ہو یا اسلام مخالف ہو، تو اس کو بھی وہ نگیٹو انداز میں بتا رہا تھا، لیکن میں اس کو دیکھتا رہا اپنی انفارمیشن جمع کرنے کے لیے۔ اس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ ہندوستان کی ہی تقریباً 50,000 سے زیادہ مسلمان ماں بہنوں نے ایک دستخطی مہم چلا کر PM اور سپریم کورٹ کے اندر یہ اپیل دائر کی، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے وہ فیکٹس بتائے کہ بھائی ان لوگوں کا مدعا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمان ماں بہنیں جس پہ پابندی لگانا چاہتی ہے وہ 3 طلاق ایک ساتھ میں دینے والا سسٹم، اور دوسرے مرد کا بالجبر 2 3 اور 4 نکاح کرنا، اور اس طریقے سے اپنے گھر میں انتشار کا ماحول بنانا۔ بہت ساری عورتوں پہ اس ٹائپ کا ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا۔ محترم بزرگوں، پہلے میں یہ 2 مدوں پہ بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھو، سب سے پہلے میں نے اس سے پہلے بھی اپنے ایک سبق میں، میرے خیال سے 300 پہلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ واقعی میں بھی ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اپنے لیے ہم نے اس کو زحمت بنا لیا ہے۔ 3 طلاق کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں ہے، کوئی کسی پہ ستم نہیں ہے، بلکہ 3 طلاق آپ کے لیے رحمت ہے۔ اور وہ رحمت کیسے ہے؟ جب 2 میاں بیوی ان کا نکاح ہو گیا اور دونوں میں آپس میں جم نہیں رہی ہے، دونوں کی آپس میں تھنکنگ میچ نہیں ہو رہی ہے، دونوں آپس میں روزانہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے سے نہیں مل رہی ہے، تو ہمارے شریعت نے یہ کہا کہ بھائی اس وقت میں بجائے اس کے جو آج کل عموماً ہمارے جو برادران وطن اور جو ہمارے نان مسلم بھائیوں کے گھروں میں ہوتا ہے، اور اکثر مسلمانوں کے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جوش میں جذبات میں آ کے بعض اوقات تو عورتیں وہ خودکشی کر لیتی ہے، یا پورے آنگ پہ، پورے بدن کے اوپر کیروسین ڈال کے اپنے آپ کو جلا لیتی ہے، یا پھر کسی طریقے سے جو ہے موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتا ہے، وہ لڑکی اور اس کے پورے ماں باپ، اور لڑکا اور اس کے پورے خاندان والے، یعنی 2 خاندان اور 2 گاؤں، 2 بستیاں، 2 محلے، اس کی وجہ سے آپس میں ایسا ٹینشن کریٹ ہوتا ہے کہ لڑکے کے پورے خاندان کو اس مرڈر کیس کے اندر اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا رتی برابر اس سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ لڑکی نے جوش میں جذبات میں اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن پولیس کیس یہ بناتی ہے کہ لڑکے والوں نے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس کا انویسٹیگیشن ہوگا، وہ کورٹ میں 15-20 سال کیس چلے گا، فیصلہ ہوگا، وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ کرنٹ میں وہ لوگ یہ ایکشن لے لیتے ہیں۔ لڑکی والے اس لیے ٹینشن میں ہوتے ہیں چونکہ ان کی اپنی بیٹی، ان کا اپنا جگر کا ٹکڑا، ان کی اپنی لخت جگر وہ ان کے درمیان میں نہیں ہے، اور اتنے برے طریقے سے اس نے موت کو گلے لگا لیا ہے۔ ان کے گھروں میں غم کا ماحول ہوتا ہے، کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ خالی ان کے گھر میں نہیں، اس سے پورا محلہ، پوری بستی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قدم کی وجہ سے، اتنا بڑا قدم لینے کی وجہ سے ایسے حالات ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ مرد خودکشی کر لیتے ہیں، یا بعض جگہوں پہ مرد ایسا قدم اٹھاتے ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے ایک سبق میں بتایا تھا کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ بامبے کی کھاڑی کے اندر انہوں نے خودکشی کر لی، اور چٹھی لکھ دی انہوں نے کہ میں اپنے بیوی کے ظلم و ستم کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں۔
اسلامی شریعت نے یہ کہا کہ بابا تم کائے کے لیے خودکشی کرتے ہو، تم کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں پیار سے، محبت سے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی، قرآن میں یہ پورے ڈیٹیل سے دونوں مل کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں اس مسئلے کے حل کے لیے بات کرے، اور وہاں کے مفتی، قاضی شریعت یا امام صاحب بھی درمیان میں ہوں۔ کوشش یہ کی جائے کہ پیار محبت سے مسئلہ حل ہو۔ نہیں حل ہو رہا ہے تو شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے اور لڑکی کو بھی اجازت دی ہے طلاق کی۔ یہ جو ٹی وی چینل پہ اور یہ جو نیوز ڈیبیٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ طلاق کی کیا بولیں گے اس کو، یعنی طلاق کی جو اتھارٹی ہے یا طلاق صرف مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اللہ نے عورت کو بھی اجازت دی ہے۔ مرد چاہتا ہے بیوی کو ساتھ میں رکھنا، لیکن وہ عورت، لڑکی اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی مجھے خلا چاہیے، مجھے اس مرد کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی راستے ہیں ہمارے یہاں پہ کہ مرد اس کو ایک طلاق دے گا، یا مرد دینا چاہے وہ ایک طلاق دے گا، ایک ساتھ میں 3 نہیں دے گا، وہ بھی پاکی کی حالت میں دے گا، اس کا نان، نفقہ، سکنا وہ پورا اس کو ادا کرے گا، اور پھر وہ ایک طلاق دینے کے بعد میں تقریباً 1 مہینے کی مدت تک اس مرد کو اس بات کی پرمیشن ہوں گی، اجازت ہوں گی اور اس بات کی سہولت حاصل ہوں گی کہ وہ اسی بیوی کو واپس اگر اپنے گھر میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بھی اگر میاں بیوی آپس میں 1 مہینہ الگ الگ رہنے کے بعد میں بھی دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں پیدا ہوئی، پھر دونوں میں دشمنی ہے، پھر دونوں الگ ہی رہنا چاہتے ہیں، اب دوسرے مہینے میں واپس سے پاکی کی حالت میں وہ مرد اس عورت کو دوسری طلاق دے گا۔ یہ دوسری طلاق دینے کے بعد میں بھی شریعت نے گنجائش رکھی کہ بھائی اور آپ کے پاس 1 مہینے کا ڈیوریشن ہے، اگر تم دونوں میں پھر سے محبت پیدا ہو گئی، دونوں میں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو گئی، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہو گئی، واپس سے دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ شرعی جو ہے پروسیسنگ ہے، وہ ہم اپنے مفتی صاحب سے اور اپنے امام صاحب سے معلوم کر کے وہ جو پروسیسنگ ہے وہ کمپلیٹ کر کے واپس سے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر پہ آ سکتی ہے۔ لیکن پھر 3 مہینے کا ڈیوریشن ختم ہو گیا اور اب تیسری طلاق کا وقت آیا تو قاضی شریعت اس آدمی سے یہ کہیں گے کہ بھائی سوچ سمجھ کے اب آخری طلاق دینا، اس کے بعد تم دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاؤ گے۔ اور اگر عورت خلا لے رہی ہے، کیونکہ عورت کو بھی شریعت نے طلاق لینے کا پرمیشن دیا ہے، اس صورت میں بھی اگر وہ عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں بس میرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہی کرنا ہے، اور وہ مرد اب تیسری مرتبہ جب اس کو طلاق دے دیتا ہے جسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اس کے بعد اب دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ اب وہ لڑکی جو ہے عدت گزاریں گی۔ اچھا عدت کیوں ہے؟ وہ کوئی ظلم نہیں ہے اس کے اوپر۔ دیکھو ہمارے شریعت کے اندر نسب جو ہے نا، نسب اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے ہمارے شریعت نے کہا ہے کہ وہ عورت کو 3 حیض گزریں گے، 3 پیریڈز گزریں گے۔ کیوں 3 پیریڈز گزریں گے؟ اس لیے 3 پیریڈز گزریں گے کہ 3 پیریڈز گزرنے کے بعد میں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ عورت پاک ہے، یہ حاملہ نہیں ہے۔ تو اس کنڈیشن میں جب 3 حیض گزرنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ دوسرے مرد کا شمار ہوگا۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو ہماری شریعت نے وضع حمل کو اس کی عدت قرار دیا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد میں وہ پیدا ہونے والا جو بچہ تھا وہ طلاق دینے والا شوہر کا ہوگا، اور اس بچے کے ساتھ وہ طلاق دینے والے شوہر کا نام جڑے گا، اس لیے کہ وہ عورت حاملہ تھی۔ اس لیے ہمارے شریعت نے عدت کو قرار دیا ہے۔ اب عدت پوری ہو گئی، وہ عورت پاک تھی، وہ حاملہ نہیں تھی، یا حاملہ تھی اور اس نے بچہ جن لیا ہے، اس کے بعد شریعت نے اس کو آزادی دے دی کہ بھائی تیری اس سے نہیں جم رہی تھی نا، لائف تیری ہے، زندگی تیری ہے، تجھے شریعت نے کمپلیٹ اپنے لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، چل جا اب اپنے مرضی سے کسی اور سے نکاح کر، اس کے ساتھ زندگی گزار۔ مرد کو پرمیشن دے دی کہ بھائی تمہاری جو طلاق کی پروسیسنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، چل جا اب تو بھی کسی اور سے نکاح کر، خودکشی مت کر۔ عورت سے کہا کہ تو جل کے 2 خاندانوں کو برباد مت کر، اب تو بھی کسی اور سے نکاح کر، اپنے مرضی کی زندگی گزار، یو کین انجوائے یور لائف، نو بڈی کین
get any کیا کہیں گے اسے ایکشن اینڈ اینی ادر تھنگس اباؤٹ یو. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرمیشن نہیں دی، دونوں کو آزادی دی ہے. تو ایسے ہی میرے محترم بزرگوں اس لیے طلاق ہے. اور دو نکاح جو ہے وہ شریعت نے کیوں اس کی اجازت دی ہے؟ دو نکاحوں کی اجازت اس لیے ہے، بہت سارے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت بیمار ہوتی ہے، مرد اس سے صحبت نہیں کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرد نے اس عورت کے ساتھ میں صحبت کیا تو ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد میں وہ عورت جو ہے وہ 15 دن کے لیے بیمار ہو جاتی ہے، اس کی بیچاری کی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہے. وہ کنڈیشن میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہاں بھائی یہ آدمی دوسرا نکاح کر سکتا ہے. یا پھر وہ آدمی جو ہے اتنا زیادہ شہوت انگیز ہے کہ ایک بیوی سے صحبت کرنے کے بعد میں بھی اس کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوتے. اس کو جیسا ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر لوگ بخار کی دوا گولی دیتے سکاڑ دوپہر سندھیا کاڑ، ایسے ٹائپ کا آدمی ہے کہ اس کو دن میں 3 ٹائم صحبت کی ضرورت پڑتی، سکاڑ دوپہر سندھیا کاڑ. تو ایسے آدمی کو شریعت نے کہا ہے کہ وہ بیوی اگر کمزور ہے، اس کو نہیں برداشت کر سکتی، تو وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. اور دوسرے نکاح اس لیے نہیں ہے میرے محترم بزرگوں. اب دیکھو یہ جو عورتوں نے ایکشن لیا نا، وہ کیوں لیا؟ ہم نے یہ دونوں چیزوں کا غلط استعمال کیا. کیسے غلط استعمال کیا؟ طلاق کو مذاق بنا لیا. جو میں نے پروسیسنگ بتایا، آج ہم ویسی طلاق بہت کم جو سمجھدار لوگ ہوں گے شاید وہ دیتے ہوں گے، ورنہ عموماً سالن میں نمک زیادہ ہو گیا اس پہ سے لوگ 3 طلاق دے رہے ہیں. کھانے میں مزاج کے خلاف کھانا بن گیا اس پہ 3 طلاق ہو رہی ہے. ٹی وی کا چینل بدلنے پہ سے 3 طلاق ہو رہی ہے. موبائل کے ریچارج پہ سے 3 طلاق ہو رہی ہے. تو واٹس ایپ، فیس بک، SMS پہ ایسی طلاقیں عام ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ہم نے طلاق کو مذاق بنایا اور ہماری شریعت غیروں کے سامنے مذاق بنی ہوئی ہے. دوسرے نکاح میں جو لوگ دوسرا نکاح کرتے ہیں تو وہ پہلے تو اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ نہیں چلے. ارے بھائی تو نکاح کر رہا ہے، وہ تو حرام کاری ہے جو خفیہ رکھنا چاہتا ہے. شریعت میں ولیمہ کیوں ہے؟ اسی لیے ولیمہ ہے تاکہ ولیمے کے ذریعے سے اعلان ہو، آپ کے محلے والوں کو، بستی والوں کو پتہ ہو کہ آپ نے دوسرا نکاح کرے. آپ دوسرا بھی اگر نکاح کر رہے ہو تو اعلان کر کے کرو نا. چوری چھپی سے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو حرام کاری ہے جو آدمی چوری چھپی سے کرتا ہے. اعلان کر کے کرو، اور کرنے کے بعد میں اس کو اپنے لیے باعث ثواب سمجھو کہ میں نے ایک سنت زندہ کیا ہوں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نان نفقہ سکنا یہ دونوں بیویوں کا آپ کے اوپر فرض ہے. دوسری بیوی بھی آپ نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پورا رجحان اس کی طرف ہو گیا ہے اور آپ پورا اسی کے اوپر لٹا رہے ہیں اور آپ کی پوری کمائی اس کے پاس جا رہی ہے اور پہلی بیوی جو ہے وہ آپ کی مراعات سے محروم ہو چکی ہے. تو یہ چیزوں کی وجہ سے کہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ لوگ جب دوسرا نکاح کرتے ہیں تو ایک بیوی کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں، ایک بیوی کے عشق اور محبت میں اور اس کے آزو بازو میں جو ہے کتے کے جیسا گھومنے میں ایسے پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہ ان کو کیا چٹا دیتی ہے یا کیا کھلا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے قدموں میں ہی جو ہے گشت کرتے رہتے ہیں چاروں طرف سے. تو دوسری بیوی کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ جب دوسری بیوی کے حقوق کو ترک کر دیتے ہیں تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام کے یہ تمام احکام رحمت ہے ہمارے لیے، زحمت تو ہم نے اس کو بنایا ہے یہ غلط طریقے اختیار کر کے اور غلط میسج لوگوں کو دے کے. اب محترم بزرگوں، چونکہ ہماری یہ گورنمنٹ یہ اسلام مخالف گورنمنٹ ہے، یہ ایک خاص ذہنیت کو پورے ملک پہ نافذ کرنے کے لیے ہی کبھی بچوں پہ، اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم کو سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا. ارے بابا وہ بچوں کو تم لوگ جو ہے اولمپک کے لیے تیار کرو نا. آج اولمپک میں انڈیا کے جو لوگ جا کر آئے وہ ایک بھی میڈل اس لیے نہیں لے کر آ سکے کیونکہ ہمارے یہاں پہ بچوں کو اسکولوں میں یہ سکھا رہے ہیں سوریہ نمسکار ایسا کرنا، یہ ویسا کرنا. اور وہ چائنا میں اور امریکہ میں اور رشیا میں جو لوگ 100 اور 200 میڈل لے کے آتے ہیں ان کے یہاں بچپن سے بچوں کا جس کھیل میں انٹرسٹ ہے اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اسکولوں میں ہی دھرم کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اپنا پورا ایجنڈا لاگو کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور یہ ان کے ایجنڈے میں پہلے سے ہی تھا کہ ہندوستان سے مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یہاں پہ کامن سول کوڈ کو نافذ کیا جائے. وہ خالی انتظار کر رہے تھے. اب ہمارے لوگوں کا جب ان کو سپورٹ مل گیا تو کھل کے وہ سامنے آ گئے اور اس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دی.
اب میرے محترم بزرگوں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بہت سارے شہروں میں دستخطی مہم چل رہی ہے. ایک تو ہم وہ مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کر اس کو بجائے سپریم کورٹ کے ملک کے صدر تک پہنچائے، اور سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی اس اپیل کے اگینسٹ میں ایک اپیل دائر کرے کہ بھائی یہاں پہ ہندوستان پورے دنیا کا سب سے بڑا ایک ڈیموکریٹیکل ملک کہلاتا ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے مذہبی تشخص کے اوپر اگر آبجیکشن لیا جائے گا تو پھر یہ ملک کس طرح سے ڈیموکریٹیکل ملک کہیں گا، جو آرٹیکل نمبر 15 اور 14 میں کمپلیٹلی ہمارے کو فریڈم ہے ریلیجیس اور پورے ہر طرح سے، تو پھر اس کے اوپر یہ زک پہنچیں گی. تو اس طرح کی اپیل ہم جو دائر کریں گے وہ سپریم کورٹ میں، اور دستخطی مہم چھیڑ کر جو ہم میمورینڈم دیں گے وہ ملک کے صدر کے پاس، کہ ملک کے اتنے کروڑ اور اتنے لاکھ لوگ اس قانون کے اگینسٹ میں ہیں، کیونکہ صدر کی سگنیچر کے بغیر دنیا میں ہندوستان میں کوئی قانون پاس نہیں ہوتا ہے. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہم گورنمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ اور ہمارے بیان کرنے والے اپنے مسجدوں میں جمعہ میں مسلمانوں کو بتائے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے اور کامن سول کوڈ کیا ہے. ورنہ یہ ہے کہ ہماری قوم گوشت اور توس کھانے میں اتنا بیزی ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے پرسنل لا کیا ہے. پرسوں کے دن ایک مجھے ملا، اس نے میرے پرسنل لا کے اوپر کچھ ایک میسج پڑھا تھا. وہ مجھے پوچھنے لگا، مولانا یہ عبداللہ حبیب اللہ میں نے سنا تھا، یہ پرسنل لا کیا ہے؟ بولے اس کو پرسنل لا نہیں معلوم ہے. تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ گوشت اور توس کھانے والی قوم کو تھوڑا سا بیدار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.